آج ہم آیا نمبر 127 سے آغاز کر رہے ہیں۔ آئے ایک دفعہ پھر دیکھ لیتے ہیں کہ اس سے پہلے ہم نے کیا پڑھا تھا پچھلے سیشن میں۔ بات چلی تھی کہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کچھ باتوں میں آزمایا تھا۔ یہ آیا نمبر 124 ہے، اور ان کو ابراہیم علیہ السلام نے بخوبی انجام دیا۔ جن چیزوں میں آزمایا تھا ان کو پورا کر دکھایا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی ذات نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو امامت کا منصب دیا، اور یہ منصب آگے چلنے کے لیے بات کی گئی کہ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي، یعنی آگے بھی چلے گا لیکن یہ صالحین تک رہے گا۔ یہ عہد معاہدے کی چیز تھی۔ پھر اس کے بعد اگلی بات جس کا اعلان کیا گیا امامت کے منصب کے بعد، وہ یہ کہ یہ ان لوگوں کے لیے جو جن کے آپ امام ہوں گے ان کے لیے ایک مرکزی جگہ مہیا کی جائے گی۔ وہ بیت اللہ ہے، وہ بیت الحرام ہے۔ وہاں لوگ آئیں گے، بار بار آئیں گے اور آ کے وہاں حج کریں گے۔ ظاہر ہے ان کے جمع ہونے کی جگہ یہی بیت اللہ ہی ہے۔ اور اس کے بعد کہا گیا کہ جس گھر کو بنانے جا رہے ہو وہ کہاں بنے گا، اس کے لیے بتایا گیا کہ وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ ابراہیم مصلی، یہ اسی جگہ بنے گا جس جگہ ابراہیم علیہ السلام مکہ میں آئے، ٹھہرے، اور اسی جگہ میں سے ایک جگہ کو یہاں پہ مصلی کہا گیا نماز کی ادائیگی کے لیے۔ یہ مصلی دراصل جو پیچھے لفظ البیت آیا تھا یہ اسی کا مفہوم ہے۔ قرآن مجید خود جو ہے واضح کر دیتا ہے کہ یہ کس مقصد کے لیے بنایا جائے گا۔ مصلی یعنی وہاں پہ نمازیں ادا کی جائیں گی۔ اور اس کے بعد اگلی بات یہ کہ جس گھر کو بنایا جائے گا اس گھر کے لیے پابند کر دیا گیا ابراہیم علیہ السلام کو اور اسماعیل علیہ السلام کو کہ وہ اس گھر کو صاف رکھیں گے، ظاہری طور پہ بھی اور باطنی طور پہ بھی۔ ان لوگوں کے لیے جو طواف کرنے کے لیے آئیں گے، اعتکاف کرنے کے لیے آئیں گے اور رکوع و سجود کرنے کے لیے آئیں گے، یہ تین یہاں پہ عبادتیں ہیں جن کو یہاں پہ ہائی لائٹ کر دیا گیا۔ یہ تین عبادتیں یعنی حج و عمرہ کی پہلی، طواف کرنے والے اور اعتکاف، یہ روزے کی جو ہے نا وہ یوں کہہ لیں کہ پیک ہوتی ہے، یا انسان روزے کی حالت میں اعتکاف کی یعنی پوزیشن میں آتا ہے، حالت میں آتا ہے اور اعتکاف کرتا ہے رمضان کی آخری 10 دن۔ اور اس کے بعد نماز کے لیے رکوع سجود کا جو ہے نا لفظ بولا گیا۔ یہ چیزیں تھیں، یہ پلاننگ فیز سے یہ چیزیں ہمارے سامنے آئیں، اور جب یہ پلاننگ فیز سامنے آ گئی اور اللہ تعالیٰ کی ذات نے یہ ساری چیزیں سامنے رکھی، تو جب پیچھے بات کہی گئی تھی کہ یہ گھر جو ہوگا وہ مصابۃ للناس ہوگا و امنا، اور یہاں دو باتیں تھیں۔ ایک بات کو تو اللہ تعالیٰ کی ذات نے خود کھول دیا جو آپ کے سامنے ہے، پوری پلاننگ کے ساتھ بتا دیا کہ یہاں پہ یہ گھر بنے گا، کس جگہ پہ بنے گا، اس کی نوعیت کیا ہوگی، کیا کیا عبادتیں ہوں گی، یہ چیزیں جو ہے وہ واضح کر دی گئی۔ اس کے بعد جو دوسرا لفظ تھا امن، کہ یہ امن کا مرجع ہوگا یعنی امن کی جگہ ہوگا، اس کے لیے پھر ابراہیم علیہ السلام نے خود دعا مانگی ہے۔ وہ دعا کیا ہے؟ یہ کہ اس شہر کو، یعنی بلد کا لفظ آیا ہے، اس شہر کو یعنی امن کا شہر بنا دے۔ اور امن تبھی قائم ہو سکتا ہے جب یہاں لوگ خوشحال ہوں گے، اور خوشحال ہوں گے تو اس کے لیے دعا کی کہ وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، ان لوگوں کے لیے جو ظاہر تیری ذات پہ ایمان لائیں گے اور آخرت پہ ایمان لائیں گے۔ یہاں جب یہ بات کہی گئی تو یہ مخصوص کر دیا گیا اللہ تعالیٰ کی ذات کے رزق کو۔ صالحین کے ساتھ مخصوص کر دیا گیا۔ یہ کیوں کیا ابراہیم علیہ السلام نے؟ کیونکہ اس سے پہلے جب مکالمہ ہو رہا تھا اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ آیت نمبر 124 میں، تو وہاں پہ جو ذریت کی بات کی گئی تو وہاں اللہ تعالیٰ کی ذات نے بتایا تھا کہ یہ عہد جو ہے یہ ظالموں تک نہیں پہنچے گا، یعنی وہی لوگ امام ہوں گے جو صالح ہوں گے۔ تو یہاں پہ ابراہیم علیہ السلام نے یہ صالح لوگ ہیں ان کے لیے دعا مانگ رہے ہیں دراصل یہاں پہ، کیونکہ ایک کنڈیشنل سٹیٹمنٹ تھی کہ انہی کو جو ہے نا رزق دے،
تو اللہ تعالیٰ کی ذات نے پھر جو ہے نا آگے مزید اس چیز کو کھولا کہ نہیں، یہ جو رزق ہے میرا، اس کا معاملہ مختلف ہے، اس کو امامت کے ساتھ متعلق نہیں کرنا چاہیے. میرا رزق جو ہے وہ اہل ایمان کو بھی دوں گا اور جو انکار کرنے والے ہیں ان کو بھی دوں گا، لیکن جو انکار کرنے والے ہیں ان کا انجام بھیانک ہوگا، کیونکہ وہ ناشکری کے مقام پہ کھڑے ہو کے آئے. یہ بات ہے. یہ بات ہو چکنے کے بعد اگلی آیا ہے، اب وہ جگہ اس جگہ پہنچ گئے ہیں جہاں پہ اب بیت اللہ کو بنایا جا رہا ہے. اس سے پہلے جو آیات گزری ہیں وہ پلاننگ فیز کی تھی، جس میں بتایا گیا تھا کہ یعنی یہاں گھر ہوگا، کس مقصد کے لیے ہوگا، کیوں ہوگا، اس میں کون کون سی باتیں ہوں گی، کس جگہ بنایا جائے گا. وہ پیچھے بات بڑی تفصیل کے ساتھ ہم نے پچھلی آیات میں پڑھی. اب وہ جگہ جو متعین ہو چکی ہے، اس جگہ کی بات کے بارے میں اب یہ آیا 127 کا آغاز ہو رہا ہے. وہ بات کیا ہے؟ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ، اور یاد کرو جب ابراہیم اور اسماعیل میرے اس گھر کی بنیادیں اٹھا رہے تھے. قواعد قاعدہ کی جمع ہے، بنیاد کو کہا جاتا ہے، فاؤنڈیشن کو کہا جاتا ہے. من البیت، اسی گھر کی جو پیچھے ہم پڑھ آئے ہیں آیا 124 میں. 124 کیا تھی؟ وہ آیا یہ ہے وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ. تو البیت جو آیا نمبر 124 میں آیا تھا، اسی کا پھر یہاں پہ حوالہ ہے کہ جب اسی گھر کو کی بنیادیں ابراہیم علیہ السلام اٹھا رہے تھے، وہ اسماعیل، اور اسماعیل بھی ساتھ تھے، اور وہاں پہ انہوں نے دعا مانگی، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. اے ہمارے رب، تو ہماری طرف سے یہ دعا قبول فرما، اس میں شبہ نہیں تو ہی سننے والا اور جاننے والا ہے. اچھا، یہ آیا میں آپ کے سامنے اس کا ترجمہ رکھ دیا ہے. سمیع سننے والا، علیم جاننے والا. تقبل منا ہم سے قبول فرما، ہم سے قبول فرما. اور یہ پوری آیا کا ترجمہ سننے کے بعد، پڑھنے کے بعد اب ہم اس کی تفصیل میں جاتے ہیں. وہ یہ کہ ابراہیم علیہ السلام بنیادیں اٹھا رہے ہیں، بنیادیں قاعدہ یعنی فاؤنڈیشنز کو اٹھا رہے ہیں، اور اس کو اٹھاتے ہوئے یہ دعا مانگ رہے ہیں. جب یہ بنیادیں اٹھا رہے ہیں تو کون صاحب اٹھا رہے ہیں؟ وہ ابراہیم علیہ السلام کا جو ہے نا یہاں پہ نام آیا ہے. یہ نہیں کہ دونوں کو ملا کے بات نہیں کہی گئی، یعنی یہ نہیں کہا کہ ابراہیم اور اسماعیل جو ہے وہ اس کی بنیادیں اٹھا رہے ہیں، بلکہ یہ کہا کہ ابراہیم جو ہے نا بنیادیں اٹھا رہے ہیں اور اسماعیل کو واو کے ساتھ جوڑا ہے، بعد میں جوڑا ہے. جب بعد میں جوڑا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اصلاً بنیادیں جو ہیں وہ ابراہیم علیہ السلام ہی اٹھا رہے ہیں، اور اسماعیل علیہ السلام ان کے ساتھ کھڑے ہیں. ساتھ جو اس وقت مدد مہیا کی جانی تھی، وہ مدد جو ہے مہیا کر رہے ہیں. جب بھی آپ کوئی مکان بنانے جاتے ہیں، خود بنا رہے ہوتے ہیں، تو اس وقت ظاہر ہے ایک مین آدمی ہی ہوتا ہے جو اس کو ڈیزائن کر رہا ہوتا، آرکیٹیکٹ کر رہا ہوتا ہے، بنا رہا ہوتا ہے. تو وہ بنانے والی شخصیت جو ہے وہ مین یہاں پہ ابراہیم علیہ السلام ہے، اور ان کے ساتھ کھڑے ہیں اسماعیل علیہ السلام. یہ بات ہے جو ذہن میں رہنی چاہیے. اس کے بعد ربنا تقبل منا، اور دعا مانگ رہے ہیں کہ اسے ہماری طرف سے قبول فرما، اسے ہماری طرف سے قبول فرما. جس طرح پیچھے بنیادیں اٹھاتے ہوئے ابراہیم علیہ السلام یعنی بنیادیں اٹھا رہے ہیں اور اسماعیل علیہ السلام ساتھ کھڑے ہیں، ایسے ہی جب دعا مانگ رہے ہیں تو وہی ترتیب جو پیچھے ترتیب ہے، مانگنے والی شخصیت ایک ہے، وہ ابراہیم علیہ السلام ہیں، اور ان کے ساتھ اسماعیل علیہ السلام جو ہیں وہ آمین کہنے والے ہیں. یعنی دعا مانگی جائے گی تو ایسا تو نہیں ہوگا کہ دونوں ایک ہی لفظ بول رہے ہوں گے. ایک صاحب جو ہے وہ دعا مانگ رہے ہوں گے، دوسرے ان کی پیروی میں آمین کہہ رہے ہوں گے. تو یہاں پہ بھی یہ بات ذہن میں رہنی چاہیے، جو بات پیچھے ہے وہی بات آگے ہے، کہ اصلاً دعا مانگنے والے یہاں پہ ابراہیم علیہ السلام ہیں، اور بات میں بات ملا کر آمین کہنے والے یہاں پہ اسماعیل علیہ السلام ہیں. اب جو دعا مانگ رہے ہیں اس کی نوعیت کیا ہے؟ یہاں پہ دو پہلو ہیں جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں دعا مانگتے ہوئے.
एक अमूमी पहलू है जो आपको हर तफसीर में मिल जाएगा। एक ख़ास पहलू है जो यहाँ पे तदब्बर कुरान में अमीन अहसन इस्लाही साहब ने उठाया है। वो क्या पहलू है वो आपके सामने रखता हूँ। वो नज़्म की रोशनी में जो है ना वो सामने रखा है। वो ये कि दुआ मांग रहे हैं और हमारी इस दुआ को कबूल फरमा। जब ये बात कही जा रही है तो ये किस पहलू से कही जा रही है? ये कि हम घर बनाने जा रहे हैं, इसकी बुनियादें उठा रहे हैं, हम मेहनत कर रहे हैं, मुशक्कत कर रहे हैं, एफर्ट कर रहे हैं, तेरे रास्ते में कर रहे हैं, तो इस चीज़ को कबूल फरमा जो हम कर रहे हैं। ये बात आपको हर जगह मिल जाएगी, ये बात आपको हर जगह मिल जाएगी। लेकिन यूँ ही जो है ना ये कहा गया कि तकब्बल मिन्ना, इसका मफ़ऊल जो आम बात है, जो अभी आपके सामने रखी है, मफ़ऊल ये समझ लिया गया कि जो घर बनाया जा रहा है, ये इसका मफ़ऊल है, ये इस दुआ का टारगेट है। लेकिन जो बात आगे कही जा रही है कि इन्ना का अंतस समीउल अलीम, ये उसके साथ मेल नहीं खाती और उसके बाद 128 के साथ मेल नहीं खाती। इसलिए यहाँ आप देखें तो उस्ताद मोहतरम ने ब्रैकेट में रखा है कि उस वक़्त उनकी लबों पर इल्तिजा थी। उनकी लबों पर इल्तिजा थी। वो इल्तिजा क्या थी? वो ये थी कि हम ये एक मुक़द्दस काम कर रहे हैं और ज़ाहिर है एहतराम वाला है, तक़दीस वाला है, मुक़द्दस काम कर रहे हैं और ये काम करते हुए कुछ हमारी आरज़ुएँ हैं, कुछ हमारी ख़्वाहिशें हैं, वो आरज़ुएँ आपके सामने रख रहे हैं, अल्लाह ताला की ज़ात के सामने हम रख रहे हैं और ये जो आरज़ुएँ रख रहे हैं, इसको कबूल व मंज़ूर फरमा। यानी ये 2 पहलू जो आपके सामने रखे हैं, पहला ये कि हम जो एफ़र्ट कर रहे हैं, जो कोशिश कर रहे हैं, इस एफ़र्ट को, इस कोशिश को कबूल व मंज़ूर फरमा। ये अमूमी सा मफ़हूम है और दूसरा जो मफ़हूम है, उसके अंदर वुसअत पैदा हो जाती है। वो वुसअत इस लिहाज़ से पैदा हो जाती है कि देखें, ये जो मुक़द्दस काम हम कर रहे हैं, ये जो हम घर बना रहे हैं, इस घर बनाते हुए हमारी कुछ आरज़ुएँ हैं, कुछ ख्वाहिशें हैं, कुछ हमारे ज़हनों में चीज़ें आ रही हैं, वो जो ज़हन में चीज़ें आ रही हैं, ख्वाहिशें बनकर आ रही हैं, उनको कबूल व मंज़ूर फरमा। और इस तरीके से जो आगे दुआ माँगी जाएगी 128 में, उसके लिए ये अल्फ़ाज़ तमहीद के कलमात बन जाते हैं, इब्तिदाइया बन जाता है आगे आने वाली दुआ के सिलसिले में। यानी जो चीज़ें 2 मैंने आपके सामने रखी हैं, ये कोई 2 मुख्तलिफ नहीं हैं। एक का जो मफ़हूम है वो ज़रा महदूद हो जाता है। वो महदूद इस लिहाज़ से हो जाता है कि हमारी इस एफ़र्ट को कबूल फरमा, यानी इस घर की जो हम बना रहे हैं, ये महदूद हो गया। लेकिन जो दूसरा है, वो इसमें वुसअत पैदा कर देता है कि इस घर को बनाते हुए, जो कि हम मुक़द्दस काम कर रहे हैं, इसको बनाते हुए हमारी कुछ आरज़ुएँ, कुछ ख्वाहिशें हैं, उन आरज़ुओं को, उन ख्वाहिशों को कबूल फरमा। ये कि हमारी ये कंस्ट्रक्शन की, बिल्डिंग की जो काम कर रहे हैं, ये तो काम पहले से असाइन कर दिया गया था। यानी वो जो काम असाइन कर दिया गया था, वो यही कहा गया था ना कि वाइज़ जअलनल बैता मसाबतल लिन्नास व अमना, ये काम तो पहले ही तयशुदा था। यानी ये तयशुदा था। अब उस तयशुदा काम करते हुए इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दिलो-दिमाग में कुछ ख्वाहिशात हैं, कुछ आरज़ुएँ हैं, वो निकली हैं उनकी ज़बान से। जब वो निकली हैं, तो साथ उसके कहा गया कि इन्नका अंतस समीउल अलीम। ये जो फ्रेज़ आई है, ये बड़ी अहम फ्रेज़ है। ये कहा गया कि जो आरज़ुएँ हम कर रहे हैं, उनको उनके हवाले से तो सुनने वाला है। यानी ये हमारी आरज़ुएँ, ये ख्वाहिशें, ये अल्फ़ाज़ वैसे ही अदा नहीं हो जाएँगे, बल्कि इस एतमाद के साथ हम ये दुआएँ कर रहे हैं, ये ख्वाहिशात कर रहे हैं, ये आरज़ुएँ कर रहे हैं कि तू सुनने वाला है, तू सुनने वाला है, तू जानने वाला है। तो ये अस्समी और अल अलीम की यहाँ पे 2 सिफ़ात लाके ये वाज़ेह किया गया, यानी ये उस एतमाद से माँगी हुई दुआएँ हैं, जिसमें समी और अलीम के 2 सिफ़ात सामने रख के ये बात की जा रही है। यानी तू ही सुनने वाला है। जो कुछ भी हमारे अल्फ़ाज़ हमारी लबों के आ जाएँगे, हमारी ज़बान पे आ जाएँगे, उनको सुनने वाला तू ही है, कोई और सुनने वाला नहीं है। यानी इस एतमाद के साथ, इस कॉन्फिडेंस के साथ ये 2 सिफ़ात का इज़हार किया जा रहा है।
اور تو سننے والا ہے تو اپنی علم کے مطابق، اپنی حکمت کے مطابق جو کچھ ہم کہہ رہے ہیں اس کو انجام تک پہنچائے گا، اس کو انجام تک پہنچائے گا۔ یہ بات ہے جو پوری وسعت کے ساتھ بیان کی گئی اس دعا کے اندر، یعنی ابھی دعا مانگی نہیں گئی بلکہ اس چیز کا اظہار کیا گیا کہ آگے ہم نے دعا مانگنی ہے، یہ ہماری آرزویں ہیں، اور اس سلسلے میں کیونکہ تو سمیع ہے، سننے والا ہے، تو ہماری یہ الفاظ محض بولے ہوئے الفاظ نہیں رہ جائیں گے، بلکہ تو سننے کے بعد اپنے علم کے مطابق ان کو انجام تک پہنچائے گا۔ یہ اگلی بات ہے جس کی تمہید کے طور پہ یہاں پہ یہ بات کی گئی ہے۔ وہ اگلی بات کیا ہے؟ ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امتا مسلمتا لک۔ اے پروردگار، ہم دونوں کو تو اپنا فرمانبردار بنا، ہم دونوں کو اپنا فرما بردار بنا، مسلمین دونوں کو، یہ مسلم ایک کے لیے آتا ہے، مسلمین دونوں کے لیے آتا ہے۔ وجعلنا ہم دونوں کو بنا اپنا فرما بردار، اور اس کے بعد کہا گیا کہ ہماری اولاد میں سے بھی، ومن ذریتنا، اور ہماری اولاد میں سے بھی امت مسلمہ، ایک امت اٹھا، ایک گروہ اٹھا جو ہماری ہی طرح فرما بردار ہو، وہ بھی فرما بردار ہو، وہ بھی تیری فرما بردار ہو، ایک امت اٹھا وہ تیری فرما بردار ہو۔ وہ ارینا، اور ہمیں دکھا، وہ ارینا ہمیں دکھا، مناسکنا، اپنے مناسک، اپنے مناسک، یہ عبادت کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے، اس کا سنگولر ہوتا ہے منسک۔ یہ کیا چیز ہے؟ یہ قربانی کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے، اصلاً منسک قربانی کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے۔ یہ جیسے ہماری زبانوں میں ہوتا ہے کہ الفاظ شروع میں اس کا ایک مخصوص معنی ہوتا ہے، لیکن ترقی کرتے کرتے وہ کوئی اور یعنی اس لفظ میں یا تو وسعت آ جاتی ہے یا جو ہے نا وہ مخصوص ہو جاتا ہے۔ تو یہاں پہ اس لفظ میں جو قربانی کا لفظ ہے، منسک میں کہہ رہا ہوں، قربانی کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے اور قربانی کی جگہ کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، لیکن یہ لفظ ترقی کرتے کرتے ہر طرح کی عبادت کے لیے، ہر طرح کے مراسم کے لیے، وہ مراسم جو جب ہم حج کرنے کے لیے جاتے ہیں، جیسے نماز ہے، جیسے طواف ہے، جیسے سعی ہے، جیسے منی میں رکتے ہیں، جیسے عرفات میں جاتے ہیں، مزدلفہ میں رات گزارتے ہیں، تو یہ تمام کی تمام چیزیں جو ہیں، ان سب کے لیے یہ لفظ مناسک آ جاتا ہے۔ یہ کہ یہ سب باتوں کے لیے لفظ آ جاتا ہے۔ آگے سورہ بقرہ کے اندر جو ہے نا جائیں گے تو دیکھیں گے وہاں ایک آیا آئی ہے، فَإِذَا قَضَيْتُم مَنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ، جب تم یہ مراسم حج کے ادا کر چکو تو اللہ کو یاد کرو۔ تو یہ مناسک ہے، یہ تمام جملہ عبادتیں جو حج کے ساتھ متعلقہ ہیں ان کے لیے بھی یہ لفظ استعمال ہو جاتا ہے۔ تو یہ یعنی اس معنی میں آیا ہے، اور کہا گیا کہ وَتُبْ عَلَيْنَا، اور اس کے بعد تو ہماری طرف نظر کرم فرما، ہم پر عنایت فرما۔ یہ تب کا جو لفظ ہوتا ہے، توبہ، اس کا معنی ہوتا ہے توبہ کرنا۔ جب انسان توبہ کرتے ہیں تو ظاہر ہے کہ وہ اس کے لیے معنی توبہ کرنا آتا ہے۔ توبہ کے لیے یا تب کے بعد اللہ کا جب اس طریقے سے پریپوزیشن یا صلہ آتا ہے جس طرح یہاں آیا ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے استعمال ہوتا ہے تو توبہ کا جو رسپانس ہوتا ہے یہ اس کے لیے استعمال ہو جاتا ہے، یعنی توبہ کو قبول فرمانے کے معنی میں، توبہ قبول کرنے کے معنی میں۔ اور جب یہاں آیا تو پھر بنیادی طور پہ جب اللہ تعالیٰ کی ذات توبہ قبول فرما رہی ہوتی ہے تو وہ عنایت ہی تو کر رہی ہوتی ہے، یعنی انسانوں پہ نظر کرم فرما رہی ہوتی ہے، عنایت کر رہی ہوتی ہے۔ تو یہ اس معنی میں یہاں نیچے ترجمہ کیا گیا ہے، انکا انت التواب الرحیم، بے شک تو بہت زیادہ توبہ قبول فرمانے والا ہے اور رحیم ہے۔ تواب یہاں انٹینسو کیس ہے، یہ توبہ یعنی جو توبہ قبول کرنے کے لیے یہ لفظ آیا ہے، انٹینسو کیس کا مطلب کیا ہے کہ بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا۔ جب یہ انسانوں کے لیے لفظ بولے جائیں گے، یہ انسان کے لیے بھی لفظ استعمال ہوتا ہے تواب، اور یہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ تو جب یہ انسان کے لیے استعمال ہوگا تو بہت زیادہ توبہ کرنے والا کہ یہ ایگزیجریشن یعنی کے ساتھ، یعنی ایک جس کو کہتے ہیں نا کہ بہت زیادہ انٹینسو کیس جو ہے نا وہ بن جاتا ہے۔ تو وہ ہے یہاں پہ
کہ تو یعنی انسانوں کے لیے استعمال ہوگا تو بہت زیادہ توبہ کرنے والا، تو جب اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے استعمال ہوگا تو اس کا مطلب ہوگا کہ بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا، بہت زیادہ رحم فرمانے والا، بہت زیادہ عنایت کرنے والا۔ الرحیم کا ساتھ لفظ آ گیا تو ظاہر ہے کہ یہ دونوں مل کے یہ ایک ہی بات کر رہے ہیں کہ ہم کہ تو اپنے بندوں پر رحم فرمانے والا ہے، بہت بڑی عنایت کرنے والا ہے اور رحم فرمانے والا ہے۔ یہ اس کا ترجمہ ہے۔ اب اس کی تفصیل میں دیکھتے ہیں کیا ہے۔ اچھا، جب ابراہیم علیہ السلام دعا مانگ رہے ہیں اور اسماعیل علیہ السلام ساتھ آمین کہہ رہے ہیں اور لفظ آیا ہے ربانہ، یہ دوسری دفعہ آیا ہے، اس سے پہلے بھی اوپر دیکھیں آیا نمبر 127 میں بھی آ گیا تھا، تو یہ ایک ریپیٹیشن ہے۔ تو دعا کے اندر جو ریپیٹیشن ہوتی ہے وہ بار بار بیسیکلی یہ دعا کا حصہ ہوتا ہے، یعنی قرآن مجید کے اندر جو دعائیں آئی ہیں ان سے ہم یہ سبق سیکھتے ہیں کہ دعائیں کیسے مانگی جاتی ہیں۔ دعائیں مانگنے سے پہلے اپنی پوزیشن ٹھیک کی جاتی ہے کہ میری پوزیشن کیا ہے، میں کس مقام پہ کھڑے ہو کے بات کر رہا ہوں، موقع محل کیا ہے۔ تو موقع محل بھی یہاں پہ جو اوپر کہا تھا ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وہ موقع محل ہے اور ابتدائی کلمات ادا ہو رہے ہیں دعا مانگتے ہوئے، یعنی دعا مانگتے ہوئے بالکل چھوٹتے ہی دعا نہیں، جو اصل چیز ہے اس پہ نہیں آ جانا چاہیے، بلکہ اس کے لیے پورا ایک بیک گراؤنڈ بنا کے پوری ایک جو ہے نا وہ یعنی اپنی پوزیشن کو واضح کرتے ہوئے، اپنی حیثیت کو واضح کرتے ہوئے وہ چیز سامنے رہنی چاہیے، اور اس میں پھر ظاہر ہے کہ الفاظ رپیٹ بھی ہوتے ہیں، وہ آپ کی اندر ایک عاجزی انکساری کا جو ہے نا لب و لہجہ ہوتا ہے۔ اور یہاں پہ جب دوسری دفعہ لایا گیا ربنا، تو مطلب یہ کہ یہاں پہ بات یہ لفظ رپیٹ ہوا ہے، یہ اس عاجزی اس انکساری کی جگہ پہ کہ انسان اپنے ٹوٹے پھوٹے لفظوں میں جو دعا مانگ رہا ہوتا ہے، اور دعا کس چیز کی مانگ رہا ہے۔ یعنی یہاں پہ دیکھیں ابراہیم علیہ السلام دعا مانگ رہے ہیں اور تمہید بیان کرنے کے بعد جو پہلا جملہ ان کی زبان پہ آیا ہے وہ جملہ یہ آیا ہے کہ وجعلنا مسلمین، کہ ہمیں تو اپنا فرمان بردار بنا۔ یہاں لفظی معنی ہے، یہ نہیں کہ مسلم بنا، بلکہ لفظی معنی ہے کہ فرمان بردار بنا۔ یہ فرمان بردار جو ہے یہ اس کی ڈیفینیشن کیا ہے، مسلم کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ کیا یہ وہ ڈیفینیشن ہے جو ہمارے سامنے ہوتی ہے؟ ہم نسلاً مسلمان ہیں، ہمارے والدین مسلمان ہیں، ہم ایک قوم قبیلے ایک ملک ایک امت سے تعلق رکھتے ہیں، اس لیے ہم مسلم کہلاتے ہیں۔ کیا قرآن مجید یہ مسلم کی ڈیفینیشن اس لحاظ سے پیش کر رہا ہے؟ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ اس کے لیے اوپر میں نے لکھا ہے آیہ نمبر 112 پہ جا کے دیکھیں گے کہ مسلم کی ڈیفینیشن کیا ہے، کیونکہ قرآن پہلے بیان کر چکا ہے کہ مسلم کون ہوتا ہے۔ تو جب ہم آیہ نمبر 112 میں جا کے دیکھتے ہیں تو وہ بات کیا ہے، وہ بات یہ ہے کہ آیہ نمبر 100 میں کہا گیا تھا کہ من اسلم وجہہ للہ وہو محسن، یعنی مسلمان اصل میں تو وہ مسلمان ہوتا ہے جو اپنی پوری شخصیت اللہ کے حوالے کر دیتا ہے۔ اسلم یعنی ٹو سرنڈر، حوالے کرنا، اس چیز کے سپرد کر دینا اپنے۔ اس کے بعد لفظ آیا ہے وجہ، یہ وجہ جب ہم نے پڑھا تھا تو اس وقت بھی اس کو ایکسپلین کیا تھا، یہ چہرے کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے، شخصیت کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے۔ تو جو شخص پوری کی پوری اپنی شخصیت اپنے اللہ کے حوالے کر دیتا ہے، اپنی شخصیت اللہ کے حوالے کر دیتا ہے، اور اس کے بعد پھر کوئی اپنی رائے، کوئی اپنا اختیار، کوئی اپنی چیز، وہ کوئی چیز نہیں رہتی مذہب کے حوالے سے، دین کے حوالے سے، پھر وہ کوئی چیز رہتی نہیں، بلکہ جو کچھ اللہ تعالیٰ کی ذات فرما رہی ہوتی ہے، جو کچھ وہ بتا رہی ہوتی ہے، جو کچھ وہ کہہ رہی ہوتی ہے اپنے نبیوں کے ذریعے سے، اپنی کتابوں کے ذریعے سے، اس کے سامنے سرنڈر کرنے کا ہی نام اسلام ہے۔ یعنی یہ ایک صفت کا نام ہے، یہ ایک رویے کا نام ہے، اور جب یہ چیز ادا کرنی ہے تو اس کے لیے لفظ آیا تھا وہو محسن، اور وہ احسان کے ساتھ، انتہائی خوبی کے ساتھ، انتہائی اچھے طریقے سے، خوبصورتی کے ساتھ وہ تمام چیزیں کر رہا ہوتا ہے جس کے ساتھ وہ سرنڈر کر چکا ہے اپنے اللہ کے ہاں، اپنے اللہ کے حضور جس چیز کے لیے وہ سرنڈر کر چکا ہے اس کو خوبصورتی سے ادا کر رہا ہوتا ہے۔ یہ وہ بات ہے جو آیہ نمبر 112 میں ہم نے یعنی یہاں دیکھی، اور اس کو جب ہم نے متعلق کیا جا کے آیہ نمبر 128 میں، تو دعا مانگتے ہوئے ابراہیم علیہ السلام کہہ رہے ہیں، جو سب سے پہلی بات کر رہے ہیں وہ اپنے حوالے سے بات کر رہے ہیں کہ ہمیں اپنا فرمان بردار بنا، وہ فرمان بردار
جس میں ہماری کوئی اپنی سینگ نہ ہو، اپنی کوئی جو ہے نا وہ بات، یوں کہیں کہ کوئی ہمارا اپنا کوئی نقطہ نظر نہ ہو، کوئی اپنا خیال، کوئی اپنا وہم، کوئی اپنا زوم نہ ہو، بلکہ ہماری پوری کی پوری شخصیت جو ہے وہ تیرے سامنے سرنڈر ہو۔ یہ وہ بات ہے جو یہاں پہ کہی گئی ہے۔ اچھا، اب یہاں پہ یہ جب ابراہیم علیہ السلام کہہ رہے ہیں تو ابراہیم علیہ السلام جو ہیں وہ تو امام ہیں، وہ ایک رسول ہیں، آنے والے دو رسولوں، تین رسولوں، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تین رسولوں کی جو امتیں اٹھنے والی ہیں، تینوں رسولوں کی امتوں کے امام ہیں، وہ اس جگہ پہ کھڑے ہو کے اپنے لیے مانگ رہے ہیں کہ ہمیں بھی فرما بردار بنا۔ یعنی اگر کوئی رتبہ ہو سکتا ہے دنیا کے اندر تو سب سے بڑا جو رتبہ ہے وہ ابراہیم علیہ السلام کا رتبہ ہے۔ وہ کامل مسلم ہیں، وہ امام کے مرتبے پہ ہیں، اور وہ اپنے لیے دعا مانگ رہے ہیں کہ ہمیں بھی مسلم بنا۔ تو اس سے ہمیں یہ معلوم ہوا کہ کوئی بڑے سے بڑا شخص ہی کیوں نہ ہو، ابراہیم علیہ السلام جیسا شخص جب وہ بھی دعا مانگے، اپنے لیے دعا مانگے کہ مجھے مسلم بنا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ چیز جو ہے یہ ہمہ وقت اللہ کی اطاعت میں آنے کا نام ہے، ہمہ وقت اس کے سامنے سرنڈر کرنے کا نام ہے۔ یہ کسی وقت کوئی چیز جا کے مکمل نہیں ہو جاتی، کسی جگہ پہ جا کے یہ بات مکمل نہیں ہو جاتی کہ اب تم ایک کامل مسلم ہو۔ یہاں جس بیک گراؤنڈ کے ساتھ، جس کنٹیکسٹ کے ساتھ ہم اس کو پڑھ رہے ہیں وہ بنی اسرائیل ہے، اس کے پیچھے جو بیک گراؤنڈ ہے ان کو بتانا یہ مقصود ہے کہ دیکھو بڑے سے بڑا شخص جو ہے وہ بھی اپنے اللہ کے سامنے کیسے سرنڈر کر رہا ہے۔ تمہیں اس وقت سرنڈر کرنے کا کہا جا رہا ہے، تمہیں اصل میں مسلم بننے کا جانا کہا جا رہا ہے، فرمان بردار بننے کا کہا جا رہا ہے۔ اب جس مرحلے میں تم کھڑے ہو گئے ہو، جس ابتلا میں، جس آزمائش میں تم کھڑے ہو گئے ہو، اس ابتلا اور اس آزمائش میں تمہاری کامیابی اسی میں ہے کہ تم بھی ابراہیم علیہ السلام کی طرح مسلم بن جاؤ، جیسے ہم نے ان کو آزمایا تھا، آزمائشوں میں ڈالا تھا، اور وہ ہر آزمائش میں، ہر ابتلا میں وہ کامیاب ہوتے چلے گئے تھے، اور ابتلا اور آزمائشوں میں کامیاب ہوتے چلے گئے، اور پھر بھی یہی دعا مانگ رہے ہیں کہ ہمیں فرما بردار بنا، اور تمہیں بھی اس موقع پہ اے بنی اسرائیل، وہ جو تمہارے ابو الآباء ابراہیم علیہ السلام کا جو کریکٹر ہے، جو رویہ ہے، اسی ہی کو تو اختیار کرنا ہے، اسی ہی کو اختیار کرنے کی بات کہی جائی ہے۔ یہ دو چیزیں ہو گئی۔ تیسری چیز جو ہے جو یہاں سے وہ نکلتی ہے وہ یہ کہ کیا ایمان، اسلام، تقوی، خشیت جیسی جو خوبیاں ہوتی ہیں انسانوں کے اندر، مسلم کا رویہ اختیار کرنے کے بعد یعنی ان کو اختیار کرتا چلا جاتا ہے، کیا اس کی کوئی انتہا ہوتی ہے؟ ہمیں یہاں معلوم ہوتا ہے کہ اس کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ یعنی یہ کہیں کہ کوئی کسی سٹیج پہ پہنچ کے یہ کامل اسلام ہو گیا، یہ کامل تقوی ہو گیا، نہیں۔ یہ تینوں پہلو جو آپ کے سامنے رکھے ہیں وہ پھر سے میں ان کو سمرائز کر دیتا ہوں۔ وہ یہ کہ ابراہیم علیہ السلام جیسی شخصیت جو اس بہت بڑے منصب پہ اس وقت ہیں، وہ بھی یہی دعا کر رہے ہیں کہ ہمیں یعنی مسلم بنا، ہمارے اسلام میں، ہمارے تقوی میں اضافہ فرما، تاکہ ہم تیری ذات کے ساتھ جڑے رہیں۔ یہ ایک پہلو۔ دوسرا جو یہاں نظم کے حوالے سے ہے وہ یہ کہ اس پوری بات کے پیچھے بنی اسرائیل کھڑی ہے۔ بنی اسرائیل کو کہا گیا کہ جس آزمائش میں، جس ابتلا میں انہیں ڈالا گیا ہے، یہاں اس اسلام کو قبول کرنے کی بات کہی جا رہی ہے، یعنی اس نبی پہ ایمان لانے کی بات کہی جا رہی ہے۔ یہ ایمان اس وقت تمہارے لیے ابتلا اور آزمائش کا باعث بن گیا ہے، لیکن تم کامیابی اور کامرانی کی طرف تبھی ہمکنار ہو سکتے ہو اگر تم اپنے ابو الآباء جو ابراہیم علیہ السلام ہے جیسے وہ آزمائش میں ڈالے گئے، وہ کامیابی اور کامرانی کی طرف بڑھے، تم بھی وہی کام کرو۔ تیسرا یہ کہ ایمان، اسلام، تقوی، یہ جتنی بھی صلاحیت یعنی بیہیویئر یعنی انسان کے اندر جو خوبیاں ہیں، صفات ہیں، اس کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ یہ بات یہاں ہمیں معلوم ہوتی ہے۔ اچھا، جب یہ کہا اس کے بعد لفظ آیا ہے اللہ کا، یہ بڑا ہی اہم ہے، یہ بڑا اہم ہے۔ یعنی قرآن مجید کا ایک ایک جو لفظ ہے وہ غور و فکر کرنے کے لیے انسان کے لیے بڑا سامان مہیا کر دیتا ہے۔ یعنی یہ جب کہا لکا
تو یہ اپنی پوزیشن کو اللہ تعالیٰ کی پوزیشن کے ساتھ یعنی دونوں کا موازنہ کرتے ہوئے یہ بات کہی جا رہی ہے. ہم نے انسانوں نے جڑنا ہے اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ، لپٹنا ہے، آگے بڑھنا ہے، نہ کہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے نیچے اتر کے انسانوں کی خواہشات کے مطابق ڈھل جانا ہے. ایسا نہیں ہے. یعنی انسان ہیں جو اللہ تعالیٰ کی ذات کی طرف لپکیں گے، بڑھیں گے، دعائیں مانگیں گے، التجائے کریں گے، نہ کہ ہم اللہ تعالیٰ کی ذات کو نیچے اتار لائیں اور کہیں کہ جو ہماری خواہشیں ہیں اس کے مطابق عمل کرو. نہیں، ہرگز نہیں. بلکہ جو اللہ نے چاہا ہے اس کے مطابق بڑھنا، یہ اصل چیز ہے جو جہاں پہ واضح ہو رہی ہے. اس کے بعد کہا گیا کہ وہ میں نے ضروریاتی نا، میری ضروریت میں سے. اب یہاں پہ من جو لفظ ہے یہ پھر لایا گیا ہے. یعنی اس سے پہلے آیا نمبر 124 میں اگر ہم دیکھیں تو وہاں پہ کیا چیز ہے، یہ وہی چیز ہے جو 124 میں آئی تھی. وہاں پہ جب یہ امامت کا منصب دیا گیا تو ابراہیم علیہ السلام نے فوری جو سوال کیا تھا کالا و من ضروریاتی، وہاں پہ بھی من کا لفظ آیا ہے. یعنی یہاں 124 میں اگر آپ دیکھیں تو من کا لفظ آیا ہے. یعنی اس ضروریت میں سے کچھ لوگ ہوں گے، یہ نہیں ہوگا کہ سارے کے سارے ہوں گے. وہ آدھے بھی ہو سکتے ہیں، آدھے سے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں. یعنی دو حصوں میں ضروریت تقسیم ہے. ایک ضروریت جو ہے وہ ظالمین کی ہے اور دوسری صالحین کی ہے. جب یہاں پہ دعا مانگ رہے ہیں تو وہی دعا جو اوپر من ضروریاتی کا لفظ استعمال ہوا تھا، اب یہاں پہ من ضروریاتی نہ کا لفظ استعمال ہو گیا ہے. نہ کیوں لایا گیا؟ اس لیے کہ اسماعیل علیہ السلام ہے یہاں پہ. اسماعیل علیہ السلام ہیں تو اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ کھڑے ہو کے یہ دعا مانگی جا رہی ہے، دونوں کو شامل کر کے. تو ہماری ضروریت میں سے ایک امت مسلمہ اٹھا، فرمان بردار امت اٹھا. یہاں پہ اب یوں سمجھیں کہ یہ ضروریت مخصوص ہو جاتی ہے اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں. جبکہ جب ہم نے پیچھے پڑھا تھا 124 میں تو وہاں پہ جو ضروریت کا لفظ تھا میں نے بڑی تفصیل کے ساتھ یہ بتایا تھا کہ یہاں پہ 124 کے اندر ضروریت کا جو مفہوم ہے اس میں اسحاق علیہ السلام کی اولاد بھی ہے اور اسماعیل علیہ السلام کی اولاد بھی ہے. وہ کیوں؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ اس سے پہلے قربانی کا واقعہ ہو چکا تھا جو پیچھے اسی آیا کا حصہ ہے. وہاں سے ہم نے سمجھ لیا کہ قربانی کا واقعہ ہو چکا ہے. قربانی کے واقعہ ہو چکنے کے بعد آگے چل کے ہم قرآن مجید میں پڑھیں گے کہ یہ قربانی جب دی گئی اور اس کے بعد مینڈا اتار دیا گیا تو وہاں پہ دو بشارتیں دی گئی ہیں. ایک بشارت تو یہاں پڑھ رہے ہیں کہ خانہ کعبہ بنایا جائے گا، بیت اللہ بنایا جائے گا، اور اس کا متولی ہے جو اس قربانی کا نتیجہ، یعنی یوں ہی قربانی ہوگی. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو قربان کرنا ہے وہ اسماعیل علیہ السلام کو اس گھر پہ قربان کرنا ہے، یعنی اس گھر کے حوالے کر دینا ہے، اس کا متولی بنانا ہے، ذمہ دار بنانا ہے. اس کی نسلیں جو ہے نا اس گھر کی ذمہ دار ہوں گی. یہ ایک پہلو ہے جو یہاں پہ ہم پڑھ رہے ہیں. دوسرا پہلو جو تھا وہ یہ کہ اس قربانی کے نتیجے میں ابراہیم علیہ السلام کو حضرت اسحاق علیہ السلام کی بشارت دی گئی تھی. تو جو آیا نمبر 124 ہے اس ضروریت کے اندر دونوں اولادیں شامل ہیں. جبکہ 128 کے اندر جب ہم یہاں پہ پہنچتے ہیں تو یہاں پہ جو ضروریت کا لفظ استعمال ہوا ہے کیونکہ نہ آ گیا ہے ہماری اولاد میں سے. تو اب ہماری اولاد میں سے جو ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ کھڑے ہیں وہ اسماعیل علیہ السلام کھڑے ہیں جو اس گھر کو بنا رہے ہیں. تو جب یہ کہا گیا کہ ہماری اولاد میں سے ایک امت کو اٹھا تو وہ امت یقیناً اسماعیل علیہ السلام کی اولاد ہی میں سے جو ہے نا بات مانگی جا رہی ہے. یہ وہی چیز ہے جو اس وقت ان کے سامنے، بنی اسرائیل کے سامنے صحابہ اکرام کی جماعت آ چکی ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کے رسول ہیں اور صحابہ اکرام کی جو جماعت سامنے آ چکی ہے وہ اس کی یعنی جو کنٹیکسٹ ہے وہ بات ہے یہاں پہ جو اس وقت جو ان کے سامنے معاملہ ہو رہا ہے. وہ امت ہے جو اس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ اکرام ہیں. جب یہ بات کہی جا رہی ہے، اس کو ایکسپلین کیا جا رہا ہے تو اس کو بائبل میں اس انداز سے بیان کیا ہوا ہے کہ یہ وہ لوگ ہوں گے جو اسماعیل علیہ السلام کی جب قربانی دی جاتی ہے تو بائبل میں بیان ہوتا ہے کہ اس قربانی کے بعد یعنی جو لوگ آئیں گے تیری اولاد میں سے ہوں گے، وہ تمام قومیں اس سے برکت حاصل کریں گی، تمام قومیں اس سے برکت حاصل کریں گی. یہ وہ پہلو ہے جو جہاں پہ قرآن مجید میں بیان ہو رہا ہے کہ فرمان بردار
उम्मत उठा, और यहाँ पे भी लफ्ज आया है लक, जिस तरह पहले आया था मुस्लिमैन लक व मिन गिर, मुस्लिमैन लक आया था, वैसा ही उम्मतम मुस्लिमतन लक, यहाँ पे लक का फिर जो है ना लका का लफ्ज आया है। यानी जो जिस मकाम और जिस मर्तबे पे खड़े होके हम दुआ मांग रहे हैं, हम अपनी फरमाबरदारी के लिए आपसे ख्वाहिश कर रहे हैं, आरज़ू कर रहे हैं, वैसा ही कैरेक्टर उस उम्मत के अंदर होना चाहिए। उम्मत महज़ उम्मत ना हो, ये बात है जिसको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ। उम्मत महज़ उम्मत ना हो, इस बुनियाद पे कि नस्लन दर नस्लन वो मुस्लिम बन जाएँ, उनका कौमी मज़हब जो है ना वो इस्लाम बन जाए, ये बात नहीं है जो इब्राहीम अलैहिस्सलाम यहाँ माँग रहे हैं। दुआ जो माँग रहे हैं वो याद रखें, वो दुआ ये माँग रहे हैं कि जैसे हम जो है ना, ऐ अल्लाह तेरी ज़ात के सामने सरेंडर करते हैं, तेरी ज़ात ही के सामने फरमाबरदार होकर खड़े हैं, वैसी ही एक उम्मत उठा और उसका भी यही कैरेक्टर हो। वो भी इसी जगह पे खड़े होके तेरे साथ जो है ना वो यानी मामला करे। वो भी हमारी ही तरह फरमाबरदार जो है ना उम्मत हो। और उसके बाद अगली बात ये कही कि वह अरीना मनासिकना, और हमें इबादत के तरीके बता। यहाँ पे लफ्ज आया है अरीना। अरीना क्या होता है? रा से यानी वर्ब है, इसका माना होता है देखना, आंखों से देखना। इसका एक माना आंखों से देखना होता है, और इससे मस्दर या नाउन बनता है रुयत। रुयत हलाल कमेटी हम जानते ही हैं, जैसे कि चांद को देखने के लिए कमेटी जो बनाई जाती है, आंखों से देखते हैं। एक इसका माना होता है रोया, रोयत। ये दूसरा जो जो माना है, यानी उसी माने में ये ख्वाब के मानों में भी आता है। अच्छा, एक तीसरा माना इसका, इससे जो है ना इसम बनता है नाउन राय, जिसको हम उर्दू में भी जो है ना राय इस्तेमाल करते हैं। तो ये बेसिकली दिमाग के अंदर किसी चीज को आप देख रहे होते हैं, अपने जहन के अंदर किसी चीज को देख रहे होते हैं, उसके लिए लफ्ज राय बोलते हैं। तो ये तीनों के तीनों यानी आंखों से देखना, ख्वाब से देखना और दिलो दिमाग के साथ देखना, तीनों के लिए जो वर्ब है वो रा आता है, और उसी से अरीना हमको दिखा। ये दिखाने की जो बात यहाँ पे कही जा रही है, ये क्या चीजें हैं जो देखनी है हमने। ये नहीं कहा कि हमें सिखा, ये नहीं लफ्ज बोला गया, ये नहीं लाया गया। तो जो लफ्ज होते हैं कुरान मजीद के, वो बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, वो हमें समझना चाहिए कि वो क्या चीजें हैं। यहाँ दिखाने की बात कही गई है, तो यानी आगे क्या चीजें दिखा? मनासिकाना, हमें इबादत के तरीके बता। अब ये कौन-कौन सी इबादतें हैं जिसके लिए यहाँ पे दुआ माँगते हुए कहा गया है? ये आया नंबर 125 में आ चुका है। 125 में क्या आया था? जो इस घर से मुतल्लिक इबादतें हैं, जब तुम ये घर बना लो, प्लान फेज़ में यही बताया गया था ना, कि ये घर, इसका मकसद क्या होगा? लोग आएँगे, बार-बार आएँगे, और अम्बो दर अम्बो आएँगे, बहुत सारे लोग आएँगे, और यहाँ पे जब आएँगे तो उनके लिए घर बनाना है। मुसल्ला का लफ़्ज़ लाया गया था, वहाँ उनके लिए घर बनाना है। और इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने और इस्माईल अलैहिस्सलाम ने और आगे उनकी औलादों में भी ये घर साफ़ रखना है। असल जो इबादतें हैं, वो इबादतें क्या हैं जो इस घर से मुतल्लिक हो रही हैं? तवाफ़, इतिकाफ़ और नमाज़। यानी ये कोर इबादतें हैं। हज और उम्रा भी अगर, जिसको हम हज और उम्रा ज़ाहिर मरासिम, वो एक पूरा पैकेज है। उस पूरे पैकेज के अंदर बेशुमार इबादतें हैं। तवाफ़ भी करते हैं, नमाज़ भी पढ़ते हैं, इत्काफ़ भी करते हैं, रुकू और सुजूद भी करते हैं। ये सारी उसके अंदर आ जाती हैं। तो उसको हम लफ़्ज़ बोल देते हैं हज और उम्रा। हज और उम्रे की जितने भी मरासिम हैं, वो कोर इबादतें हैं, जहाँ पे जो आया नंबर 125 के अंदर बयान हुई थी। अब इन्हीं इबादतों के लिए कहा गया कि हमें दिखा। इबादत जो है वो 3 तरीकों से सीखी जा सकती है। यानी इबादत के जितने भी तरीके हो सकते हैं, जो इंसान के ज़हन में आ सकते हैं, वो 3 ही तो होते हैं। एक ये कि लिख के बता दिया जाए कि ऐसे इबादत होती है। आप उसको पढ़ें और पढ़ने के बाद जो कुछ अल्फ़ाज़ में लिखा है, उसके मुताबिक अमल करना शुरू कर दें। ये एक तरीका। दूसरा होता है कि आप तकरीर करके यानी बात करके समझा दें। यानी एक लिख के, और दूसरी ये कि बात करके समझा दें। यहाँ पे दोनों के बारे में बात नहीं की गई।
نہ ہی لکھ کے بات کی گئی ہے، نہ ہی بات کر کے سمجھانے کی بات کہی گئی ہے۔ یہاں بات کی گئی ہے کہ ہمیں دکھا، ہمیں دکھا، ہمیں دکھا، یعنی یہ کہ جو عبادتیں ہوتی ہیں وہ اصلاً دیکھ کے ہی سیکھی جا سکتی ہیں، دیکھ کے ہی سیکھی جا سکتی ہیں۔ اور یہاں پہ بھی اگر ابراہیم علیہ السلام دعا مانگ رہے ہیں تو وہ جو اس گھر سے متعلقہ عبادتیں ہونی ہیں وہ ہمیں کر کے دکھا۔ وہ کیسے کر کے دکھا؟ ظاہر ہے کہ وہ اب اللہ تعالیٰ کی ذات اس طریقے سے انتظام کرے گی کہ خواب میں دکھا دے گی۔ اس گھر سے متعلقہ جتنی وہ عبادتیں ہیں وہ جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے خواب میں یا ویسے عملاً کر کے دکھا دی جائیں، اس سے بھی کوئی یعنی کوئی بات نہیں ہے۔ یعنی یہ لفظ کے اندر وہ چیز پائی جاتی ہے۔ اصل جو چیز میں ہائی لائٹ کر رہا ہوں کہ عبادتیں اصلاً جو ہے وہ دیکھ کے سیکھی جاتی ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا کو عبادتوں کے حوالے سے جو عبادتیں دنیا کو دی ہیں ان کے بارے میں بھی بار بار احادیث میں، روایات میں یہی آتا ہے کہ مجھے دیکھو اور دیکھ کر میری نماز جو ہے نا اس کو سلو کمارائی تم، یعنی آپ نماز کو پڑھو جیسا کہ تم مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھ رہے ہو۔ تو یہ بات جو ہوتی ہے یہ بڑی اہم ہوتی ہے، یعنی جس کو ہم سنت کہتے ہیں۔ یعنی ایک طریقہ تو قرآن مجید کا ہے، یعنی قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی شریعت اس کا بیان ہے، اور اس کے پیرلل ایک اور چیز دی گئی ہے اسلام کے اندر جس کو ہم سنت کہتے ہیں، اور سنت ساری کی ساری عملی چیزیں ہیں۔ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ سنت ساری کی ساری عملی چیزیں ہیں تو یہاں پہ بھی جو ابراہیم علیہ السلام جو ہے جب وہ دعا مانگ رہے ہیں تو دعا مانگتے ہوئے یہی تو کہہ رہے ہیں کہ وہ عملاً ہمیں کر کے دکھا دی جائیں۔ جب ہم عملاً کر کے دکھا دی جائیں تو ہم ان پہ عمل پیرا ہو جائیں گے، تب وہ عبادتیں ہم جو ہے نا وہ کر رہے ہوں گے۔ اور جب ہم وہ عبادتیں کریں گے تو اس میں بھی کمی بیشی ہو سکتی ہے، یعنی اس کا امکان رہتا ہے کہ وہ اس پرفیکشن کی جگہ تک نہ پہنچے۔ یہاں پہ جو لفظ آیا ہے وہ توبہ علینا، یہ کیا بات ہے کہ جس کے لیے وہ توبہ، یعنی تو براہ راست تو مطلب یہی نکلتا ہے نا، یہ بے شک ترجمہ کر دیا کہ ہم پر عنایت کی نظر فرما، یہ تو ظاہر لٹریری ایک ادبی اسلوب ہے جو استاد محترم نے اپنایا ہے، لیکن یوں ہی یہ توبہ آئے گا تو ہمارے ذہن میں تو وہی چیز آتی ہے توبہ۔ کیا ان سے کوئی خطا ہوئی ہے؟ ایسا نہیں ہے۔ کیا ان سے کوئی غلطی ہوئی ہے؟ ایسا نہیں ہے۔ انبیاء کرام جب کوئی خطا ہوتی ہے، غلطی ہوتی ہے، فوری طور پہ ان کی کریکشن کر دی جاتی ہے اللہ تعالیٰ کے ذریعے سے۔ یہاں کوئی ایسی چیز نہیں ہے، بلکہ وہ آگے بڑھ کے کوئی چیز مانگ رہے ہیں اپنی دعا کے اندر، اور وہ جو مانگ رہے ہیں وہ کیا ہے؟ وہ یہ کہ ہم جو کچھ بھی کر لیں گے وہ، یعنی وہ کوئی پرفیکشن کی جگہ پہ نہیں پہنچ جائے گی، اس کے اندر بھی کمی کوتاہی کو خامی رہ جائے گی، اور اس کمی کوتاہی اور خامی کو اگر پورا کر سکتا ہے، کیونکہ تو جانتا ہے، تو سمیع ہے، تو علیم ہے، شروع میں یہی حوالہ دیا تھا نا انہی صفات کا، تو پھر جب سمیع اور علیم ہے، ہماری دعائیں مانگی جا رہی ہیں، ٹوٹے پھوٹے لفظ ہیں، اور جب عملاً بھی ہم کوئی عبادت کریں گے تو علیم ہے، علیم ہے، تو پھر جو ہے نا نظر کرم فرمائے گا۔ ہم سے کوئی عبادت کرتے ہوئے کہیں کو کمی رہ گئی، کہیں کوئی کوتاہی رہ گئی تو یقیناً تو اس کو بھی یعنی پورا کر دے گا، اس کو بھی تو قبول کر لے گا۔ یہ وہ مقام ہے، یہ وہ مرتبہ ہے جس پہ انبیاء کرام کھڑے ہو کے دعا مانگ رہے ہوتے ہیں۔ کوئی ان کے دلوں میں، دماغوں میں کوئی وہ تمرد، کوئی سرکشی، کوئی غرور، کوئی تکبر نہیں آ جاتا کہ ہم اب اس بڑے مقام پہ کھڑے ہو گئے ہیں، اب ہم جو بھی کریں گے بس وہ پرفیکشن کی جگہ پہ کھڑے ہو کے کریں گے، نہیں، بلکہ وہ عاجزی، انکساری، اور وہ اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی ذات کے سامنے گرا دینے والی صورتحال ہے کہ ہم الفاظ کی صورت میں کوئی چیز ادا کریں یا عملاً کوئی کام کریں۔ یہاں پہ ظاہر ہے مناسک کی بات کی جا رہی ہے، تو اس میں بھی جب ہم ادا کریں گے کوئی کمی کوتاہی کو خامی ہوگی تو اس کو اس کے باوجود تمہارے وہ ان اعمال کو قبول و منظور فرما، بے شک تو جو ہے نا قبول و منظور فرمانے والا ہے۔ یہ بات ہے جو آیت نمبر 128 تک جو ہے نا ہم نے پڑھی۔ ابھی تک کوئی سوال ہو تو مجھے بتائیے، نہیں تو آگے بڑھتے ہیں۔ جی آگے بڑھتے ہیں۔ تو آگے ابھی دعا جاری و ساری ہے، ابھی دعا مکمل نہیں ہوئی، یعنی پہلے
اگر آپ دیکھیں تو 127 کے اندر جو چیز دعا مانگی گئی تھی وہ دعا ہے. ابھی ہمیں نہیں معلوم تھا کہ وہ کیا ہے. وہاں کچھ آرزویں ہیں، کچھ خواہشیں ہیں جن کا اظہار ہونا ہے، اور وہ یوں ہی آگے بڑھے ہیں 128 میں. تو وہ جو آرزویں ہیں، وہ خواہشیں ہیں، اب وہ ڈل گئی ہیں کسی خاص چیز کے لیے. وہ کیا ہے؟ سب سے پہلے اپنے آپ کو مسلمان ہونا، یہ ایک بات مانگی گئی. دوسرا، ان کی نسل میں سے امت مسلمہ کا اٹھنا، یہ دوسری چیز مانگی گئی. تیسری چیز، ہمیں مناسک سکھا، اس گھر سے متعلقہ جو مراسم ہیں، جو عبادتیں ہیں، وہ سکھا. یہ 3 چیزیں ہیں جو ابھی تک مانگی ہیں. اگر آپ دیکھیں تو اس دعا کو بھی اگر دیکھیں تو 2 چیزیں ہیں اس دعا کے اندر. پہلا حصہ مسلم بنانا، اور دوسرا حصہ امت مسلمہ کا اٹھانا. یہ 2 چیزیں ہیں یہاں پہ. اچھا، پہلا حصہ اس کو کھولا ہے. وہ کیسے کھولا ہے؟ وہ ارینا مناسکنا وتب علینا انک انت التواب الرحیم. یہ مسلم لفظ کی وضاحت ہے جو یہاں پہ نظم کی روشنی میں بات ہو رہی ہے. ابراہیم علیہ السلام اپنے لیے دعا مانگ رہے ہیں، اور دعا مانگتے ہوئے وہ ارینا مناسکنا وتب علینا انک انت التواب الرحیم، یہ مسلم سے چیزیں ریلیٹڈ ہو جاتی ہے. اب اس دعا کے جیسا کہ میں نے کہا، چیزیں تو 3 مانگی گئی ہیں، لیکن 2 کور چیزیں ہیں. ایک مسلم ہے، اس کی ایکسپلینیشن تیسری صورت میں آ گئی جو ابھی ارینا مناسکنا وتب علینا. اب جو دوسرا پہلو ہے وہ من ذریتنا امت مسلمۃ لک. یہ جو دوسرا پہلو ہے، اس کے لیے پھر ایک مکمل آیا نمبر 129 لائی گئی ہے. قرآن مجید اپنی بات کو بیان کرتے ہوئے یعنی ایسے آگے بڑھتا ہے کہ پہلے اس کو ہائی لائٹ کر دیتا ہے، پھر اس کے بعد اس کو کھولتا ہے. پہلے جن 2 چیزوں کو ہائی لائٹ کیا ہے وہ ہے وجعلنا مسلمین لک، یہ ایک چیز ہے. ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک، یہ دوسری چیز ہے. پہلی چیز کو کھولا تو کہا وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ. جب دوسری چیز کو کھولا تو اس کے لیے علیحدہ سے مضمون جو ہے وہ اگلی آیت میں اب آ رہا ہے. وہ کیا ہے؟ ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم. یہاں جو چیز مانگی جا رہی ہے امت مسلمہ، جو ہم نے پیچھے پڑھا، وہ یہ ہے کہ جب تم امت مسلمہ اٹھائے تو وہ کیسے اٹھائے گا؟ اب ربنا پھر جو ہے نا یہاں پہ رپیٹ کر دیا گیا، یعنی یہ دعا کے لازمی حصے میں سے ایک حصہ ہے کہ ربنا، یا ایسے ہی اللہم اب بار بار رپیٹ کرتے ہیں. تو یہاں پہ بھی بالکل اسی انداز میں کہا گیا وَبْعَثْ، اٹھا، فیہم، ان میں سے، رسول یہاں پہ الف لام کے بغیر آیا ہے، ایک رسول اٹھا، منہم، جو انہی میں سے ہو، یتلو علیہم آیاتک، وہ ان پہ یعنی ان لوگوں پہ اپنے یعنی تیری آیات جو ہے نا ان کی تلاوت کرے. وَيُعَلِّمُهُمْ، اور وہ ان کو سکھائے کتاب اور حکمت سکھائے. وَيُزَكِّيهِمْ، اور اس طریقے سے، یعنی کس طریقے سے کہ اللہ کی آیات کی تلاوت ہوتے ہوئے اور کتاب و حکمت کو سکھاتے ہوئے وہ ان کا تزکیہ کرے. انک انت العزیز الحکیم، بے شک اس میں شبہ نہیں کہ تو ہی بڑا زبردست ہے، بڑی حکمت والا ہے. یہ ترجمہ ہے. اب ہم اس کو ایک ایک لفظ کو جیسے کہ ہم پڑھتے ہیں، آگے بڑھتے ہیں. ربنا آپ جانتے ہیں، ظاہر پیچھے بھی ہم پڑھ رہے ہیں اس کو. یہ یہاں پہ تیسری دفعہ اب آ رہا ہے. پہلا آیا تھا ربنا تقبل منا، دوسری دفعہ آیا ربنا وجعلنا مسلمین، تیسری دفعہ اب آ رہا ہے ربنا وابعث فیہم. اچھا، اٹھا، وابعث، بعث کا مطلب ہوتا ہے اٹھانا. اٹھا، فیہم، ان میں سے، فیہم، ان میں سے، کن میں سے؟ یہ جو لفظ پیچھے آیا تھا نا ومن ذریتنا امت مسلمہ، یعنی میری ہی ذریت میں سے ایک امت مسلمہ اٹھانی ہے. اب میری ہی جو ہماری نسلیں چلیں گی ابراہیم علیہ السلام کی اور اسماعیل علیہ السلام کی، ان میں سے، یہاں پہ فیہم، انہی میں سے. یہاں پہ دیکھیں فیہم بھی لفظ آیا ہے، اس کے بعد منہم کا لفظ آیا ہے، یہ 2 دفعہ آیا ہے، ہم اور ہم. فیہم رسولا منہم. تو یہ ہم اور ہم جو پروناؤن ہے، یہ ریپیٹیشن ہوئی ہے. یہ کیوں ہوئی ہے؟
یہ بتانے کے لیے کہ وہ انہی میں سے ہو، انہی میں سے ہو۔ یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے۔ یعنی ایک شخص ہو سکتا ہے کہ وہ ذریت میں سے ہو، کسی اور علاقے میں رہتا ہو، نہیں، بلکہ وہ انہی میں سے ہو، انہی کے کلچر کو جانتا ہو، ان کی زبان کو جانتا ہو، ان کی اٹھنے بیٹھنے مجلسوں میں جو ہے نا وہ بیٹھتا اٹھتا بیٹھتا ہو۔ یہ وہ پہلو ہے یہاں پہ جو نمایاں کیا جا رہا ہے۔ تو وہ انہی میں سے ہو، انہی کی اولاد میں سے ہو، انہی کی کلچر میں سے ہو، انہی کی زبان میں سے ہو، انہی کی نسل میں سے ہو۔ یہ ساری چیزیں ہم اور ہم سے واضح ہو رہی ہیں۔ ایک رسول اٹھا۔ اب جو پیچھے جو امامت کا تصور تھا، اور وہاں پہ ہم نے یہ دیکھا تھا کہ امامت جو ہے وہ اصلاً کیا چیز ہے۔ سب پہ ٹاپ پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں، اور آگے قومیں ہیں، آگے نسلیں ہیں۔ قومیں یا تو صالحین ہوں گی یا ظالمین ہوں گی، اور وہ ایسے نہیں ہوں گی کہ بے لگام ہوں گی، صالحین بھی ہوں گی تو ان کے سر پہ بھی جو ہے نا رسول آئیں گے۔ تو وہ بات جو ہے وہ یہاں پہ آ کے اسماعیل علیہ السلام کے حوالے سے کھلی ہے، اور اسحاق علیہ السلام کے حوالے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں۔ لیکن یہاں پہ کیونکہ حضرت اسماعیل علیہ السلام ہیں، تو ان کی اولاد میں سے ایک رسول اٹھا۔ ایک رسول اٹھا، وہ کیا کرے؟ یتلو علیہم آیاتی کا، وہ ان پہ اللہ کی آیات کی تلاوت کرے۔ یہاں پہ تلاوت کرنا، ایک وہ تلاوت کرتے ہیں جو ہم تلاوت کرتے ہیں، یعنی ہم دیسی لوگ، دیسی جو عربی نہیں جانتے، جو محض عربی پڑھتے ہیں اور سمجھ لیتے ہیں کہ تلاوت کا حق ادا ہو گیا۔ ایسا نہیں ہوتا۔ تلاوت کا مطلب، جیسا کہ ہم پیچھے پڑھائے ہیں، یہ بار بار لفظ آ رہا ہے۔ پیچھے جب بنی اسرائیل کی لفظ آیا تھا تو کہا گیا تھا کہ وہ لوگ، یعنی پچھلی جو فصل کا خاتمہ ہوا تھا، کہ وہ لوگ جو حقیقتاً اس تورات کو پڑھتے ہیں وہ اس اسلام پہ بھی اس کو بھی قبول کر لیں گے، اس کتاب کو بھی قبول کر لیں گے۔ تو یتلو کا مطلب جو ہے وہ ہم کاری ہونے کی حیثیت سے محض اس کو کرت کر دینا وہ نہیں ہے، بلکہ ہم کاری ہونے کی حیثیت سے اس کو سمجھنا ہے۔ یہ اصل معنی ہے یتلو کا۔ تو یہاں پہ جب رسول یتلو کا لفظ آئے گا تو یہاں پہ علیہ کے ساتھ آیا ہے، تو یہاں ایک اور مفہوم اور مدعا ہے۔ یہ محض کاری کی طرح خوش الحانی کے ساتھ ایک چیز کو ادا کرنے دینے کا نام نہیں ہے۔ عمومی طور پہ جب ہم یہ یہاں پہنچتے ہیں تو ہمارے ذہنوں میں ایک تصور، جو ایک تصویر بنتی ہے، وہ یہی بنتی ہے کہ جیسا کہ یہاں پہ کہا گیا کہ ان پہ تلاوت کرے گا تو وہ خوش لحان کاری کی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی جو ہے نا بات ان کو پہنچا دی ہوگی۔ نہیں، یہ اس معنی میں نہیں ہے۔ یہ کیا معنی ہے؟ یہ معنی یہ ہے کہ وہ جو ذات ہے، جو رسول کی ذات ہے، وہ اللہ سے احکامات پائے گی، اللہ سے فرمان پائے گی، اللہ سے جو ہے نا احکامات پائے گی، اور وہ انسانوں تک پہنچائے گی، انسانوں تک پہنچائے گی بحیثیت رسول، یعنی رسول کے ہوتے ہوئے۔ یعنی وہ رسول جو ہیں وہ اللہ کی اتھارٹی پہ کھڑے ہوں گے، وہ منصب اللہ کا دیا ہوا منصب ہوگا۔ اللہ کیا انسانوں سے چاہتے ہیں، وہ فرمان جو جاری ہوں گے اس رسول کی زبان سے جاری ہوں گے، وہ انسانوں تک پہنچائے جائیں گے۔ وہ بات ہے جو یہاں پہ کہی جا رہی ہے۔ یہ اصلاً بات جو کہی جا رہی ہے، یہ بات ہے اتھارٹی کی، اس زور کی، اس لب و لہجے کی، کہ وہ رسول جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی ذات سے احکامات فرمان پائیں گے، حاصل کریں گے، وصول کریں گے، اور آگے انسانوں تک پہنچائیں گے۔ یہ بات ہے یہاں پہ یتلو علیہم آیاتی کا، یعنی تیری آیات کو وہ انسانوں تک جو صالحین ہوں گے میری ذریت میں سے ان تک پہنچائیں گے، اور وہ اللہ کے فرمان ہوں گے، اللہ کے احکامات ہوں گے۔ یہ اتھارٹی کا بیان ہے اصل میں، یاد رکھیں۔ اس کے بعد اگلی بات یہ کہ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، وہ ان کو کتاب کی تعلیم دیں گے۔ یہ کتاب کون سی کتاب ہے؟ یعنی کتاب کے کئی ایک معنی ہوتے ہیں۔ ایک معنی تو اس کا خط بھی ہوتا ہے، ایک معنی اس کا قانون ہوتا ہے، ایک معنی اس کا محض کتاب ہوتا ہے، کوئی بھی کتاب ایکس وائی زیڈ ہے۔ اور یہاں پہ جب الکتاب آیا تو ظاہر ہے جیسے تورات ہے، جیسے انجیل ہے، جیسے قرآن ہے، اس کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے۔ کیا یہاں پہ الکتاب قرآن کے لیے لفظ استعمال ہوا ہے؟ یعنی ایک یہ پہلو بھی سمجھنے والا ہے۔ اگر ہم اس کو محض قرآن لے لیں
تو جو پیچھے بات کہی گئی تھی یتلو علیہم آیاتی کا، اس کی ریپٹیشن ہو جاتی ہے. یہ عمومی طور پہ ہمارے جب ہم تفسیریں پڑھ رہے ہوتے ہیں یا ترجمہ پڑھ رہے ہوتے ہیں تو اس چیز کا خیال نہیں رکھا جاتا. یعنی جو چیز پہلے کی گئی ہے وہ کوئی اور چیز ہے، اور جو بعد میں کہی گئی ہے کوئی اور چیز ہے. اگر یہ وہی بات کرنی ہے جو پیچھے کہی گئی ہے تو پھر یہ ریپیٹیشن ہے. یہ اصلاً کیا چیز ہے؟ یہاں پہ الکتاب لا کے معنی میں آیا ہے، قانون کے معنی میں آیا ہے. اور نیچے ترجمے میں بھی اس کو ایسے کھولا ہے، انہیں قانون اور حکمت کی تعلیم دے. اچھا، قانون کے معنی میں آیا ہے، تو اب یہ کون سا قانون ہے؟ کون سا قانون ہے جس کی بات ہو رہی ہے؟ جس کو ہم شریعت کہتے ہیں. اور شریعت آپ کو معلوم ہے کہ وہ قرآن مجید میں بھی پائی جاتی ہے اور وہ سنت میں بھی پائی جاتی ہے. سنت سراسر شریعت ہے، یہ یاد رکھیں. سنت سراسر شریعت ہے. جتنے بھی سنت کے اندر جو ہے نا اعمال ہم عملاً کرتے ہیں، عملی چیزوں کا نام سنت ہے، وہ اصلاً اس قانون کا، اس شریعت کا حصہ ہے. اب شریعت قرآن مجید کے اندر بھی پائی جاتی ہے. یعنی قرآن مجید سراسر شریعت نہیں ہے، بلکہ اس قرآن کے اندر بھی شریعت پائی جاتی ہے. جیسے حدود کے جو ہے نا ہمارے ہاں قوانین ہیں جو قرآن مجید سے ہم اخذ کرتے ہیں. جیسے کوئی چوری کرے گا، ڈاکہ ڈالے گا، زنا کرے گا، یا یہ چیزیں یعنی جہاد ہے، قتال ہے، یا یعنی دعوت کیسے دینی ہے انسانوں تک، اللہ تعالیٰ کی کتاب کو کیسے پہنچانا ہے. تو یہ شریعت کے بے شمار پہلو قرآن مجید کے اندر بھی پائے جاتے ہیں اور قرآن مجید کے باہر بھی پائے جاتے ہیں. جو قرآن مجید سے باہر پائے جاتے ہیں اس کو ہم سنت کہتے ہیں، اور قرآن مجید کا جو بیان ہوتا ہے ظاہر ہے وہ قرآن مجید ہی ہوتا ہے. تو قرآن مجید کے اندر جو شریعت پائی جاتی ہے اور جو باہر شریعت سنت کی صورت میں پائی جاتی ہے، دونوں کے لیے لفظ الکتاب آیا ہے. دونوں کے لیے یہ لفظ الکتاب آیا ہے. اور اس کے بعد حکمہ. یہ حکمہ کیا چیز ہے؟ حکمہ بھی جو ہے نا یہ بڑا یعنی کنفیوژن کریٹ کرتا ہے. اس کا بعض لوگ محض ترجمہ کر لیتے ہیں، جس طرح دانش مندی کی کوئی بات ہوتی ہے، عقل مندی کی کوئی بات ہوتی ہے، اس کو ہم حکمت کرتے ہیں. بعض لوگ اس کو اس معنی میں لے لیتے ہیں، بعض لوگ جو ہے اس کو حدیث کے معنی میں لے لیتے ہیں کہ اس کا معنی حدیث ہے. تو یہ اصلاً ہے کیا چیز؟ جب ہم قرآن مجید کو شروع سے آخر تک پڑھتے ہیں تو جہاں جہاں الکتاب کے ساتھ والحکمہ آیا ہے تو والحکمہ اصلاً جو ہے وہ کیا چیز ہے؟ وہ ہے اخلاقیات اور ایمانیات، یا دین کی بنیادیں جو سمجھائی گئی ہیں. دین ہے کیا چیز، اس کو بھی حکمت کہتے ہیں. یا اخلاقیات کے جو مضامین ہیں قرآن مجید کے اندر آتے ہیں اس کو بھی حکمت کہتے ہیں. یا ایمانیات کے جو مضامین قرآن مجید میں آتے ہیں اس کو بھی حکمت کہتے ہیں. یعنی یہ تین چیزیں ہیں جو قرآن مجید کے اندر پائی جاتی ہیں. وہ یہ کہ ایمانیات کی چیزیں ہوں، اخلاقیات کی چیزیں ہوں، یا دین کی جو فلسفہ ہے اس کی بنیادیں ہیں وہ سمجھانے کی چیزیں ہوں، یہ سب چیزوں کے لیے لفظ قرآن مجید میں الحکمہ آیا ہے. اس کا کئی ایک جگہ ہیں جس کو ہم دیکھ سکتے ہیں. میں آپ کے سامنے ایک دو مثالیں رکھ دیتا ہوں. آل عمران میں آتا ہے وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ. یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے لفظ استعمال ہوا ہے کہ وہ سکھائے گا، یعنی عیسیٰ علیہ السلام کو یعنی سکھائیں گے کیا ہے؟ کتاب اور حکمت. کتاب اور حکمت کو کھولا ہے آگے والتورات والانجیل. کتاب کے لیے لفظ آیا ہے تورات اور حکمت کے لیے لفظ آیا ہے انجیل. یہ تو ہم جانتے ہیں کہ تورات آج بھی ہم پڑھیں تو وہ سراسر قوانین ہی کا مجموعہ ہے. اس کے لیے جب قرآن مجید نے خود کھولا ہے الکتاب و تورات کے ساتھ، اور ایسے ہی والحکمہ کے لیے انجیل کا لفظ لایا ہے. آیت کچھ یوں ہے وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ. یعنی کتاب کے لیے تورات اور حکمت کے لیے انجیل کا لفظ آیا ہے. انجیل بھی آج بھی اگر آپ پڑھیں تو وہ سراسر ایمانیات، اخلاقیات اور دین کی جو بنیادی بحثیں ہیں وہ مضمون آپ کو ملے گا. یہ یعنی ایک نمایاں مثال ہے. اس کے علاوہ کئی اور جگہ ہیں جہاں جہاں بھی قرآن مجید یعنی ایسے بیان کرتا ہے الکتاب اور حکمت کٹھے آتا ہے، واو کے ساتھ آتا ہے، تو اس کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ پہلا حصہ جو کتاب کی صورت میں ہے وہ قانون کے لیے، اور حکمت جو ہے یہ ایمانیات، اخلاقیات اور دین کی بنیادیں ہیں. یہ
हिकमत का जो है, क्या कुरान मजीद ने कहीं वाज़ेह तौर पे हमें बताया भी है कि इसका यही मतलब है? ये अगर हम सूरह लुक़मान के अंदर जाएँ, तो वहाँ पे वलक़द आतैना लुक़मानल हिकमत, ये आया आती है, और ये आया नंबर 12 है, और उसके बाद कई एक आयत आती हैं, 5-7 आयतें आती हैं इस आया के बाद, और वो हमें बता रही होती हैं, वो बुनियादी बहसें हैं कि अल्लाह ताला की ज़ात के साथ शिरक ना करो, और इस तरह के कई एक इखलाकी मुबाहस हैं जिनको बयान कर रहा है सूरह लुक़मान के अंदर कुरान मजीद। तो वहाँ पे ये जो लफ्ज़ आया है कि हमने लुक़मान को हिकमत अता की थी, वो बात यही है कि क्या अता किया था? ये कि इखलाकियात, ईमानियात, और ये कि दीन की बुनियादी चीज़ें उसको हमने अता की हुई थी। और उसके बाद एक और मकाम है, और वो भी बड़ा खूबसूरत मकाम है, वो ये कि सूरह बनी इसराइल के अंदर जब हम पढ़ते हैं तो वहाँ पे भी 10 कमांडमेंट्स हैं। जैसे उसके अंदर तौरात के अंदर 10 कमांडमेंट्स हैं, ऐसे ही 10 कमांडमेंट्स बनी इसराइल सूरह के अंदर भी आई हैं। 10 अहकामात हैं। वो 10 अहकामात हम जानते हैं कि वो किस नौइयत के हैं। वो ये कि अल्लाह ताला की ज़ात के साथ किसी को शरीक न ठहराया जाए, वालिदैन की जो है ना वो खिदमत की जाए, फर्माबरदारी की जाए, ज़िना ना किया जाए, ज़मीन पे चलते हुए अकड़ के ना चला जाए, लोगों के हकूक़ का ख़्याल रखा जाए, माशरे के अंदर मस्कीनों और गरीबों का ख़्याल, यतीमों का ख़्याल रखा जाए। ऐसे 10 जो है ना वो अहकामात हैं, और 10 अहकामात को बयान करने के बाद यूँ ही वो 10 अहकामात ख़त्म होते हैं, तो आयत नंबर 39 के अंदर कुरान मजीद कहता है कि ज़ालिका मिम्मा औहा इलैका रब्बुका मिनल हिकमा। ये जितनी भी ऊपर जो बातें बयान की गई हैं, ये अल्लाह ताला की तरफ से आप लोगों को हिकमत के मज़ामीन हैं जो आपको दिए गए हैं। तो गोया कि कुरान मजीद में ख़ास तौर पे 2 जगह, जो सूरह लुक़मान है और सूरह बनी इसराइल, वहाँ पे वाज़ेह तौर पे बता दिया गया है कि हिकमत से क्या मुराद है। हिकमत से मुराद ये कि बुनियादी चीज़ें, अखलाकियात, ईमानियात और दीन के बुनियादी मुबाहस क्या हैं, वो हिकमत के अंदर आते हैं। और उसके बाद इन चीज़ों के साथ, किताब और हिकमत के साथ, ये जो रसूल हैं, ये तज़किया करेंगे, इस तरह तज़किया करेंगे। तज़किया करने के लिए कोई अलहदा से इंतज़ाम नहीं किया गया कि ये चौथी बात कही गई है कि वो आयात की तिलावत करेंगे, किताब व हिकमत सिखाएँगे, और उसके बाद तज़किया करेंगे। तज़किया करना जो है, ये कोई अलहदा से अमल नहीं है, बल्कि ये जो तर्जुमे भी अगर आप देखें तो इसको इसी तरीके से खोला है, इस तरह उन्हें पाकीज़ा बनाएगा, इस तरह उन्हें पाकीज़ा बनाएगा। किस चीज़ के साथ पाकीज़ा बनाएगा? यही किताब और हिकमत के साथ, यानी यही तज़किया का सिलेबस है। तज़किया का जब हम लफ़्ज़ बोलते हैं, तो इसके अंदर 2 चीज़ें लाज़मी तौर पे होती हैं। वो चीज़ें क्या हैं? इसको तर्जुमा जब हम करते हैं, लफ्ज़ी माना हम जब बयान करते हैं, तो वो ये कहते हैं कि आलाइशों से पाक करना, किसी चीज़ को आलाइशों से, यानी जो चीज़ें गंदगी की होती हैं, बुरी चीज़ें होती हैं, उनको दूर करना, ये आलाइशों से पाक करना होता है। दूसरा इसका माना होता है नश्व-नुमा देना, किसी को बढ़ाना। इसकी एग्ज़ाम्पल जो है ना मैं देता होता हूँ एक पौधे से, बड़ी खूबसूरत एग्ज़ाम्पल है, और बड़े अच्छे तरीके से जो है ना इस तज़किया को बयान कर देती है। जब आप पौधा लगाते हैं, तो क्या होता है? ज़मीन को नरम करते हैं, और पौधा जब उग आता है, तो उसके बाद गाहे-बगाहे आप ज़मीन को नरम कर देते हैं, ताकि वो नमक और वो जो पानी है उसको जज़्ब करना पौधे के लिए आसान हो जाए, और बाज़ औक़ात उसके साथ एक्स्ट्रा जो है ना जड़ी-बूटियाँ उग आती हैं, वो जड़ी-बूटियाँ भी आप जो है ना ख़त्म करते हैं। तो ये अलाइशें होती हैं, जो जड़ी-बूटियाँ इर्द-गिर्द होती हैं, और बाज़ औक़ात आप ट्रिमिंग भी करते हैं इस पौधे की। वो क्यों करते हैं? ताकि पौधा जो है ना खूबसूरती से ग्रो हो, जो आप चाहते हैं जिस तरीके से ग्रो हो। तो उसके लिए आलाइशों से साफ करने का जो काम है, वो जड़ी-बूटियों को दूर करना, इसकी अपनी ट्रिमिंग करना, और उसके बाद नशो-नुमा देना। नशो-नुमा देने के लिए आप क्या करते हैं? पानी देते हैं, खादें डालते हैं, और सूरज की रोशनी मुहैया करते हैं, ऐसी जगह लगाते हैं कि जहाँ ये पौधा यानी उग नशो-नुमा हो, उठाए, बड़ा हो जाए, ये सारी चीज़ें आप इंतज़ाम कर रहे होते हैं। तो तज़किया के अंदर ये जो पहलू है कि आलाइशों से साफ़ करना और नशो-नुमा देना, ये दोनों है। ये क्या चीज़ है? ये टारगेट है, ये मकसूद है, यानी ये शरीयत दी जाएगी,
جو حکمت اور کتاب دی گئی ہے، جو قانون دیا گیا ہے، جو ایمان دیا گیا ہے، جو اخلاقیات دیا گیا ہے، اس کا ٹارگٹ، اس کا مقصود جو ہے وہ تزکیہ کرنا ہے۔ یہ کام ہے جو یہ رسول کریں گے، یعنی کتاب و حکمت کے ساتھ انسانوں کا تزکیہ کریں گے۔ اور اس کے بعد کہا گیا کہ انک انت العزیز الحکیم۔ یہ جب دیا گیا تو یہ عزیز اور حکیم کی یہاں صفات آئی ہیں، ان کو بھی ہم نے سمجھنا ہوتا ہے۔ قرآن اصل میں اللہ تعالیٰ کی ذات کا انٹروڈکشن ہے، تعارف ہے، اور جب وہ تعارف کی بات ہو تو وہاں رک کے وہ سمجھ لینا چاہیے کہ وہ کیا بات ہے۔ وہ بات یہاں پہ یہ کہی گئی ہے کہ تو غالب ہے۔ عزیز کا مطلب ہوتا ہے غالب ہونا، زبردست ہونا، جس کے سامنے کسی کی نہ چلتی ہو۔ اس نے کائنات بنائی ہے، اس کی بے شمار لا تعداد لا محدود مخلوقات ہیں، کوئی بھی مخلوق ایسی نہیں ہے کہ جو اس کے سامنے اٹھ کر سینہ تان کے کھڑی ہو جائے، ہرگز نہیں، کیونکہ وہی غالب ہے، وہی عزیز ہے۔ تو ہوا یہ کہ جب باقی مخلوقات بنائیں تو وہ مجبور محض زندگی، جبر محض کی زندگی گزار رہی ہیں، وہ مجبور ہیں، یعنی جبر کی زندگی گزار رہی ہیں، ان کے لیے کوئی اختیار اور کوئی ارادہ نہیں ہے۔ جبکہ انسانوں کے پاس، جب انسانوں کو اللہ تعالیٰ کی ذات نے بنایا تو اس کے اندر ایک بلٹ ان ایک چیز رکھی کہ اس کو ارادہ اور اختیار دیا جائے گا، اس کو عقل دی جائے گی۔ یہ ارادہ اور اختیار دینے کا جو معاملہ ہے، یہ وہ چیز ہے جس کے لیے یہ آیات بھیجی جائیں گی۔ یہ وہ جو اوپر لفظ آیا تھا نا کہ آیات، یہ آیت کی جمع ہے۔ آیت کہتے ہی دلیل کو ہے، آیت کا لفظی مطلب ہی دلیل ہوتا ہے، یعنی ایسا نہیں ہوگا کہ یہ امپوز کر دیا جائے گا یہ دین اور مذہب لوگوں پہ، نہیں، بلکہ لوگوں کو عقل سے خطاب کیا جائے گا، ان کو دلائل سے منوایا جائے گا، دلائل سے منوانے کے بعد قانون اور حکمت کی باتیں ان کے سامنے رکھی جائیں گی، دلائل ہی کے ذریعے سے ان کا تزکیہ کیا جائے گا، ان پہ جبر نہیں کیا جائے گا۔ یہ بڑا ہی اہم پوائنٹ ہے۔ اور جب جبر نہیں کیا جائے گا، تو عزیز ہے، تو یہ کام کر سکتا تھا، ان کو مجبور کر سکتا تھا، لیکن تو نے انتظام کیا ہے اپنی آیات کا، کیونکہ تو حکیم ہے، تیرے اس حکمت والے فیصلے پہ کوئی چیلنج نہیں کر سکتا۔ اپنے حکمت سے کام لیتے ہوئے یہ سارا انتظام کیا ہے، نبوت کا، رسالت کا۔ اور جب کہ یہ کام اب ابراہیم علیہ السلام کے لیے ہے تو میری نسل میں سے یہ چیزیں جانی ہیں، تو وہاں پہ بھی جو چیز آئے گی اس کی نوعیت ہے جو جہاں پہ سمجھائی جا رہی ہے۔ یہاں پہ یاد رکھیں کہ جو آیا نمبر 129 ابھی ہم نے پڑھی ہے، یہ کس چیز کا بیان ہے؟ یہ جو ہم جاب، ہماری ایک سکل سیٹ ہوتی ہے، ہم مارکیٹ میں جاب ڈھونڈنے نکلتے ہیں۔ جاب کیا چیز ہوتی ہے؟ جاب ڈسکرپشن آپ پڑھتے ہیں، اپنے سکل سیٹ کو میچ کرتے ہیں اور اس کے لیے آپ اپلائی کر دیتے ہیں۔ یہ بنیادی طور پہ اس رسول کی جاب ڈسکرپشن ہے جو ابراہیم علیہ السلام کی نسل میں سے یہ رسول آئیں گے، یہ ان کی پروفائل ہے۔ قرآن مجید کے اندر اگر کوئی چیز دیکھنی ہے تو وہ جو رسول کر رہے ہوں گے وہ کیا پروفائل ہے، وہ آیا نمبر 129 میں ابراہیم علیہ السلام پوری کلیئرٹی کے ساتھ واضح طور پہ بتا دیتے ہیں کہ یہ رسول ہوتا ہے، اور رسول کا کیا کام اور کیا مرتبہ ہوتا ہے، وہ کس پروفائل کے ساتھ آتے ہیں، کون سی جاب ڈسکرپشن ہے جو ان کو، یعنی ایک ایک چیز جو ان کو اسائن کی جاتی ہے اس جاب میں سے، جو ٹاسک جو دی جاتی ہیں وہ یہ ہے۔ اب پورا کا پورا دین وہ اسی کے اندر موجود ہے، اس سے باہر نہیں ہے۔ کوئی شخص اٹھ کے یہ نہیں کہہ سکتا کہ الکتاب میں سے یہ چیز بھی ہونی چاہیے، الحکمہ میں سے یہ چیز بھی ہونی چاہیے، کوئی اضافہ نہیں کر سکتا۔ اور تزکیے کے لیے بھی کوئی سلیبس ڈیفائن نہیں کر سکتا، کوئی مراقبہ، کوئی چلہ، کوئی مریدی، کوئی پیری، کوئی فقیری نہیں کر سکتا۔ وہ سب کچھ اس کے اندر، پروفائل کے اندر موجود ہے۔ ہم نے، اگر ہم مسلم ہیں جیسا کہ ابراہیم علیہ السلام پیچھے مسلم ہیں، تو ہم دعویٰ کریں گے مسلم ہونے کا، تو وہ کون سی چیزیں ہیں جن کے ساتھ ہم نے جڑنا ہے؟ وہ یہی چیزیں ہیں، قرآن مجید کی آیات ہیں، سنت ہے، شریعت ہے، ایمانیات، اخلاقیات،
اور اس کا ٹارگٹ نتیجہ تزکیہ ہے. یہ سب کچھ اسی آیا کے اندر خوبصورتی کے ساتھ آپ کے سامنے رکھ دیا ہے. یہ ایک جگہ نہیں ہے، یہ 4 جگہیں ہیں. یہاں پہ چاروں جگہ پہ جو آیت آتی ہے تو وہ انہی الفاظ کی آتی ہے. معمولی سا رد و بدل سا ہوتا ہے لیکن اصلاً وہ یہی الفاظ ہیں. ایک دفعہ آگے ہم اس کو دیکھ لیں گے، اسی سورہ کے اندر آ رہی ہے، اس کے بعد آل عمران میں آئے گی، اور چوتھی دفعہ جو ہے وہ سورہ جمعہ میں جو ہے نا آخر میں یہ آتی ہے جا کے. تو یہ چیز واضح رہنی چاہیے، یہ چیزیں جو آپ کے سامنے ہیں. اسی کے ساتھ آج کا یہ سیشن ہم ختم کرتے ہیں. کچھ سوال ہو تو اس کو ہم لے لیتے ہیں. اگلا جو مضمون ہے ظاہر ہے کہ وہ اپنی بیت کے لحاظ سے وضاحت چاہے گا. ہمارے پاس ٹائم تھوڑا ہے، ہم اس کو نہیں شروع کر سکتے. اسی کے ساتھ یہ سیشن ہم ختم کرتے ہیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.